الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذران پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کے اکثر روزے گزر گئے، اکثر قرآن مجید کے پارے بھی گزر گئے، چند پارے ہیں، غالباً 2 پارے مزید اور ہیں جو تراویح کی نماز میں پڑھنے باقی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی رب عز و جل نے جس طرح باقی روزے امن و سلام کے ساتھ گزار دیے، یہ جو چند روزے ہیں انہیں بھی اللہ تعالی امن و سلامتی، صحت اور تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ دوائیوں کی محتاجیوں اور اسپتالوں کے چکروں سے اللہ تعالی ہر ایک کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ پچھلی نشست میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان مسلسل کئی نشستوں سے چل رہا ہے۔ چونکہ یہ بیان کافی طویل ہے اور کئی رکوع پر یہ بیان مشتمل ہے، اس وجہ سے اس پر گفتگو، حالانکہ ہم انتہائی اختصار سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی بھی آیت پر بہت زیادہ تفصیلی پہلو پر گفتگو نہیں ہو رہی، اس کے باوجود انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو ہماری آ کر رکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیرائے بہت زیادہ ہیں، اس کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو ہم سن چکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میری راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں انہیں بدلہ ملتا ہے، 1 کا 10 ملتا ہے یا 1 کا 70 ملتا ہے یا 700 گنا ملتا ہے۔ یہ بھی ہم نے سن لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے فقط خالص نیت کے ساتھ، جس کی نیت اللہ کی رضا ہو اسی کو یہ بدلہ ملے گا، اسی کے لیے یہ تمام کے تمام اجر و ثوابات کی بشارتیں موجود ہیں، اسی کے لیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کر کے احسان جتائے گا یا کسی کو تکلیف پہنچائے گا یا دکھاوا کرے گا تو اس کا یہ عمل بیکار ہو گیا، یہ بھی ہم سن چکے۔ اور احسان کرنے پر جو وعید ہے وہ بھی رسول اللہ کا فرمان بھی ہم نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، المنان والمسبل والمنفعۃ والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب۔ سب سے پہلے احسان جتانے والا، اور دوسرا اپنے پائنچے کے نیچے اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو اپنا سامان جھوٹی گواہی دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، یہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لین دین میں ایک تو یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو گیا، اور اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور جو کام آپ کے کام کو نقصان پہنچائے، ضائع کر دے، وہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ لین دین میں جس طرح کاروبار ہے، کچھ دینا ہے، کچھ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اسی طرح دینے لینے میں ایک کام ہے، ایک چیز ہے جسے ربا کہتے ہیں، جسے سود کہتے ہیں، اب اس کا بیان آ گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی معمولات میں سے ہے نا۔ تو اب اس کے بعد اسی گفتگو کے ساتھ ساتھ اب سود کا بیان آ گیا۔ سود کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو شخص سود کھانے والے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ قیامت کے دن آئیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ ایسے چل رہے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص چلتا ہے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، جسے شیطان نے چھو کر مجنون کر دیا ہو، جیسے پاگل کر دیا ہو، ایسی وہ شخص قیامت کے دن ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا تھا کہ سود بھی کاروبار کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آگے بتا دیا کہ جو اس پیغام کے بعد بھی سود کھاتا رہے گا، سودی کاروبار کرتا رہے گا، سود کا لین دین کرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ابتدائی طور پر اب اس کے بعد جو ہے نا کئی آیات ہیں جس میں سود کا بیان آ گیا ہے. اب یہاں پر چند باتیں ہیں جو غور طلب. سب سے پہلی بات تو ہے کہ سود کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد سود خور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا کہ قیامت میں وہ کھڑا نہ ہو پائے گا، وہ ایسے چل رہا ہوگا، ایسے مجنون اور پاگل ہوگا جیسے دنیا میں کسی کو جن سوار ہو جائے، کسی کو شیطان چھو لے تو وہ کیسا پاگل ہو جاتا ہے، اپنے بال بکھیرتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اسے آنکھیں دکھاتا ہے، وہ بولنا کچھ چاہتا ہے، بول کچھ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں وہ مخبوط الحواس ہو گیا، یعنی اس کے حواس اب اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مخبوط الحواس. تو یہ دنیا میں ایسا شخص ہوتا ہے جو اچانک مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا. تو جو سود خور ہوتا ہے، سودی کاروبار کرنے والا یا سودی لین دین کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے پھر اور بھی منزلوں میں اس پر گفتگو ہوگی، آج اتنا ہی رہنے دیں گے تاکہ دورانیاں زیادہ نہ ہو جائے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ سے 4 گنا زیادہ ہم تھکے ہوئے ہیں. جمعے کے دن ایک تو جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جمعے کے دن بڑا ٹف ہوتا ہے. بہت مبارک تو ہے لیکن بہت ٹف ہوتا ہے. تو تراویح کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی ہے، اور پھر جمعے کا خطبہ بھی دینا ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر تراویح آپ جانتے ہیں کہ میں تقریباً اکیلا ہی تراویح پڑھاتا ہوں. تو اس کے لیے ہے کہ تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے. آپ جیسے تھکے ہوئے، آپ سے زیادہ ہم تھکے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ دورانیاں زیادہ نہ ہو. کچھ باتیں رہ جائیں گی تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پوری کر لیں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے لوگوں کو اکثر و بیشتر معلوم ہی نہیں ہے کہ سود کہتے کس کو ہیں. قرآن مجید نے سود کو ربا کے نام سے موسوم کیا ہے. ربا واو کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید میں دونوں طرح سے موجود ہے. ربا یہ سود ہے، اور اس کو انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں. اور سود کیا ہے اب یہ سمجھ لیجئے. سود کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ربا القرآن، اور ایک کو کہتے ہیں ربا الحدیث. یعنی ایک قسم وہ ہے جس قسم کو قرآن نے حرام کیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کو حدیث نے حرام کیا ہے. تو جسے قرآن نے حرام کیا اسے کہتے ہیں ربا القرآن، یعنی قرآن کا سودی حکم، اور جسے حدیث نے حرام کیا اسے کہتے ہیں ربا الحدیث، یعنی حدیث سے سودی حکم، حرام کیا ہوا سودی حکم. تو اب یہ دونوں ہیں. ربا القرآن کیا ہے اور ربا الحدیث کیا ہے، اب یہ سمجھ آسان لفظوں میں، چونکہ فقہی مسائل ذرا پیچیدہ ہوتے ہیں، سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. آسانی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. مزید اور منزلوں میں انشاءاللہ مزید اور بھی اس پر گفتگو کریں گے. ایک سود ہے جس کو قرآن مجید نے حرام کیا، یہ وہ سود ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. اور وہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ کو ضرورت پڑی، مثلا 10,000 روپے کی ضرورت پڑی، آپ گئے کسی کے پاس، کسی ادارے میں گئے، بینک میں گئے، یا کسی کے پاس گئے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سودی لین دین کرتا ہے. آپ اس کے پاس گئے، آپ نے کہا مجھے 10,000 چاہیے، تو اس نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا یہ پیش کرتا ہوں میں 10,000. اس نے دے دیا. اب دینے کے بعد جو دستاویز لکھتا ہے اس میں یہ شرائط ہوتی ہیں کہ یہ 10,000 آپ کب لوٹائیں گے، تو آپ نے کہا یہ 10,000 میں 6 مہینے کی فلاں تاریخ تک لوٹا دوں گا.
تو پھر یہ عہد و پیمان کیے جاتے، یہ معاہدے کیے جاتے ہیں کہ 6 مہینے تک 10,000 آپ جمع کرا دیں گے یک مشت، جتنی رقم آپ نے لی ہے اتنی رقم آپ جمع کرائیں گے۔ اس کے دوران ان 6 مہینوں میں ہر مہینے آپ 5,000 روپے مجھے لا کر دیں گے۔ تو یہ سود ہے، یعنی آپ کے 10,000، وہ جب تک میرے 10,000 آپ کے پاس ہیں، جب تک آپ یک مشت نہیں دیتے، 6 مہینے کا وعدہ کیا ہے تو 6 مہینے تک وہ پیسے آپ کے پاس ہیں۔ اب ان پیسوں سے جو ابھی آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ آپ کریں، لیکن ہر مہینے اس کے بدلے میں آپ 500 مجھے لا کر دیں گے یا 200 لا کر دیں گے، جو بھی آپ نے طے کر لیا ہے۔ تو وہ 500 یا 200 وہ اسے منافع ملتا رہے گا یہاں تک کہ وہ 6 مہینے گزر جائے اور پھر 10,000 آپ یک مشت لا کر اسے دے دیں، تو پھر یہ معاملہ درمیان سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یک مشت ایک ساتھ آپ 6 مہینے کے بعد بھی 10,000 لا نہ سکے تو پھر آپ اس کے پاس گئے تو پھر وہ میعاد بڑھائے گا، اور جب میعاد بڑھائے گا تو یہاں سے منافع بھی بڑھا دے گا کہ پہلے 6 مہینے میں 200 لیتا تھا مثلا تو اب 250 لوں گا۔ تو یہ سود ہے۔ ایک اس کی صورت یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں ربا القرآن۔ یہ سود وہ حرام سود ہے جس کو قرآن مجید نے حرام کیا۔ ایک اس کی صورت ہوتی ہے، اس کی اور بھی ایک صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ 10,000 آپ کو ضرورت ہے، وہ 10,000 میں نے آپ کو دے دیے، بیچ میں مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب 6 مہینے کے بعد آپ 10,000 واپس کریں گے تو اس کے ساتھ 2,000 اور واپس کریں گے۔ ہمارے یہاں بینکوں میں اس طرح کا سود چلتا ہے۔ یہ دونوں طرح ہمارے یہاں بینکوں میں، یہ دونوں طرح، یہ جو تعمیر بینک ہیں، یہ مختلف بینک ہیں، ان میں جو سودی لین دین ہے تو اس میں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے چیزوں کی یا پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اپنا کاروبار دکھائیں، اپنی مالیت پیش کریں۔ آپ کی مالیت کتنی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ سود نہ دے سکے یا آپ رقم واپس نہ کر سکے تو آپ کا مکان بیچ کر وہ اپنی رقم لے، یا آپ کی گاڑی بیچ کر اپنی رقم لے، تو پہلے ہی وہ بیک اپ پلان رکھتے ہیں اپنا۔ آپ 1,00,000 2,00,000 سود لینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے، مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے۔ اگر اتنی مالیت کی ہے جتنی مالیت کی آپ سود لے رہے ہیں تو جب تک آپ سود کی رقم نہ دیں گے گاڑی کے اصل کاغذات میرے پاس ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ سود ہے، اور اس کی دو ترکیب ہم نے بیان کر دی، یعنی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 10,000 لے لیے اور 6 مہینے کے وعدے پر لیا، ہر مہینے کوئی بھی آپ درمیان میں پیسے طے کر لیں، 100 روپے آپ نے دینے ہیں، حتیٰ کہ جب تک آپ یک مشت 10,000 نہ دے دیں تب تک وہ 100 روپے یا 200 روپے آپ نے دینے ہیں۔ یہ سود ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ یک مشت لی ہے تو یک مشت ہی آپ واپس کریں گے، 10,000 کے بدلے آپ 11,000 واپس کریں گے، یا 10,000 کے بدلے آپ 12,000 واپس کریں گے۔ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے 1,00,000 روپے لے لیے اور 1 سال کے وعدے پر ہم نے 1,00,000 کے بدلے میں انہیں 1,20,000 لوٹانا ہے، تو کہتے ہیں کہ 1 سال کے وعدے پر ہم نے اگر سود پر 1,00,000 روپے لے لیے اور ہم نے کاروبار میں لگا لیے، اس 1,00,000 سے ہم کئی لاکھ کما لیں گے۔ تو جب ہم 1,00,000 سے کئی لاکھ کما لیں گے تو 1 سال کے بعد 1,20,000 دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ سود حرام کیوں ہے۔ لیکن جو سمجھنا چاہے گا نا وہ سمجھ پائے گا کہ سود حرام کیوں ہے، وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں ربا القرآن، اور زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اب ربا الحدیث کیا ہے؟ ربا الحدیث وہ ہے جس کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو ایک جنس کی ہو اور ایک کیفیت کی ہو، اسے برابر برابر تو بیچا جا سکتا ہے لیکن زیادہ اضافی یا کم کر کے بیچا نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر سے کچھ کھجوریں لے کر ایک صحابی حاضر ہوئے، عمدہ کھجور، بہت ہی عمدہ کھجور لے کر، اس کھجور کو کہتے ہیں برنی کھجور، عرب میں برنی کھجور سب سے عمدہ کھجور سمجھی جاتی ہے۔ تو لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی خیبر میں سارے کھجور ایسے ہی ہیں؟ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے 2 کلو کھجور لیے ہیں 4 کلو کھجور دے کر، یہ میں نے 4 کلو
کم درجے کی کھجوریں دے کر 2 کلو اعلیٰ درجے کی کھجوریں لی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو سود ہے، اس لیے کہ دونوں طرف ایک ہی جنس کی چیز ہے نا، ادھر بھی کھجور ہے اور ادھر بھی کھجور ہے، لیکن 4 کلو دے کر آپ 2 کلو لے رہے ہیں، وزن تو الگ الگ ہے نا، اسے برابر برابر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو کھلا سود ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہمیں کھجوروں کے بدلے عمدہ کھجور لینی ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا 4 کلو کھجوروں کو بیچو اور اس سے جو رقم مل جائے اس سے 2 کلو کھجور خرید لو۔ تو اسلام نے کتنا سیدھا راستہ بتایا ہے۔ اگر انسان چلنا چاہے، ہم خواہ خواہ ادھر سے کان پکڑنے کے عادی ہو گئے ہیں، حالانکہ اسلام جو ہے ادھر سے سیدھے سیدھے کان پکڑاتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہم چاہتے نہیں، اس لیے کہ الٹے راستے پر چلیں تو ایک لالچ ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ رقم آ جائے گی۔ تو اسے کہتے ہیں چونکہ اس طرح کا جو سود ہے نا، گندم کے بدلے گندم، آٹے کے جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، جب دونوں طرف سے ایک ہی جنس کی چیز ہو تو رسول اللہ نے فرمایا برابر برابر تو بیچ سکتے ہیں، تفاضل بیچ نہیں سکتے۔ تفاضل یعنی زیادہ کر کے بیچا نہیں جا سکتا۔ سونے کے بدلے اگر سونا ہو تو برابر برابر بیچ سکتے ہیں، چاندی کے بدلے چاندی ہو تو برابر برابر بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان کیا۔ اس وجہ سے اس سود کو کہتے ہیں ربا الحدیث، یعنی یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کے دونوں سود سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب جو یہ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں تو وہ بھی سودی رقم ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں اور آپ کوئی کاروبار کرنا نہیں چاہتے، آپ نے کہا کاروبار میں اگر پیسے لگائیں نہ جانے کاروبار میں منافع ہو نہ ہو، پیسے ڈوب جائیں، اس سے بہتر ہے کہ بینک میں رکھوا دیں اور اس سے آپ کو منافع ہر مہینے ملتا رہے گا۔ لاکھ میں مجھے تو معلوم نہیں، یہاں اندازاً یوں سمجھ لیے لاکھ میں اگر آپ کو 1,000 روپے بھی مل رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھائے 4,000 آپ کو مل رہے ہیں مہینے میں، 4 لاکھ میں چاہیے تو میں نے ایک اندازہ بتایا، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو۔ تو وہ پیسے آپ کے ویسے ہیں جب تک آپ نہ نکالیں، جب تک آپ وہ رقم نہ نکالیں گے ہر مہینے آپ کو ان پیسوں کے بدلے میں مثلا 1 لاکھ کے بدلے 1,000 ملتا رہے گا۔ تو وہ پیسے بھی آپ کے نہیں ڈوبے اور یہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو یہ جو رقم آپ کو مل رہی ہے یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ سودی رقم ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع کیا۔ لہذا جب بھی بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں تو وہ اکاؤنٹ کھلوائیں جس میں سودی لین دین نہ ہو، جس میں آپ کو منافع نہ ملے، جتنی رقم آپ نے سیو کی ہے جب آپ لینے جائیں تو اتنی رقم آ جائے۔ بلکہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا جب سود کا بیان سن لیں اس کے بعد اگر آپ کے بینک میں رقم موجود ہے جو سودی رقم ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ نہیں نکالیں گے آپ کے پیسوں کے ساتھ وہ پیسے بڑھتے رہیں گے، وہ آپ کے پاس ہی ہیں۔ یعنی اگر 4 لاکھ آپ نے رکھے اور 4 سالوں تک آپ اس میں سے کچھ اضافہ بھی نہ نکالیں تو جب آپ لینے جائیں گے تو 4 لاکھ کے 6 لاکھ ہو چکے ہوں گے، مثال کے طور پر بتا رہا، یا 4 لاکھ کے 5 لاکھ ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ کہیں کہ یہ 4 لاکھ میں نے رکھوائے تھے 5 لاکھ کیسے ہوئے؟ کہ یہ آپ کا منافع ہے جو ہم جمع کر رہے تھے۔ تو یہ جو رقم ہے یہ سود کی رقم ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا جب لوگوں کو معلوم ہو جائے، جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس طرح سے بینک کاری کرنا، اس طرح کی سے بینکنگ کرنا اور بینک سے رقم لینا حالانکہ آپ کی رقم محفوظ ہے تو یہ سود ہے، جب معلوم ہو جائے تو اب آپ نے وہ نکالنا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ وہ نکال کر کسی غلط جگہ استعمال کر لیں گے تو پھر ہمارے علماء کرام نے فرمایا آپ نکال لیں اور نکال کر کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں۔ مسجد میں بھی نہیں دے سکتے، وہ ثمن خبیث ہے، یعنی گندی رقم ہے، وہ مسجد میں بھی نہیں، مسجد کے بیت الخلاء کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتی وہ رقم۔ اور آپ کسی غریب کو بھی دیں تو اگر آپ کسی غریب کو رقم دیتے ہیں تو ابتغائی وجہ اللہ دیتے ہیں نا، یعنی آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے اس رقم کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ لیکن جب سود کی رقم آپ کے پاس آ گئی تو آپ استعمال تو نہیں کر سکتے، یہ بات تو طے ہے نا۔ تو آپ نے کسی کو دینا ہی ہے تو کہا کسی ضرورت مند کو دے دیں لیکن ثواب کی امید بھی نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ بیکار رقم ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے گئی۔ ہاں یہ توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، ایک طرح سے سود کی رقم آپ نے نکالی تو ہے
اور بہت سے ایسے اللہ والے بھی ہیں. ہماری مسجد کی طرف ایک صاحب ہیں, جب سود کا بیان ہوا تھا تو وہ آئے تھے میرے پاس. انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح سے میرے اکاؤنٹ میں سودی 4 لاکھ روپے رکھے ہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہ آپ تو کسی کو دے دیں. تو دوسرے ہی دن انہوں نے نکال کر کسی غریب کو دے دیا. ایسے ہیں اللہ والے, وہ نہیں دیکھتے کہ میری رقم ضائع ہو رہی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کس بات سے راضی ہو رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہو رہا ہے. ہم نے پہلے بھی بیان کیا, پیسے کے پیچھے ہم جس قدر بھاگیں گے پیسے ہم سے بھاگیں گے. اور سود جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. لیکن پیچھے صدقات کا ہی بیان ہے نا, تو دونوں کو ملا کے بتایا کہ صدقہ اور سود میں فرق یہ ہے, سودی رقم جس قدر زیادہ لیتے رہیں گے آپ کی زندگی مزید اور جکڑن میں جکڑتی چلی جائے گی, آپ نکل نہیں پائیں گے. اور جو سود لینے والا ہوتا ہے, اس وجہ سے سود کی رقم حرام ہے کہ سود لینے والے کے دل سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کے پاس یک مشت پیسے آ جائیں اور آپ پوری رقم لوٹا دیں. اس کے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ یہ مجبوری رہے, لٹکا رہے, اور ہر مہینے مجھے اس کی رقم سے پیسے ملتے رہے. تو چونکہ سود کی وجہ سے خیر خواہی مٹ جاتی ہے, انسان کے جسم سے, اس کے دل سے انسانیت نکل جاتی ہے, اس وجہ سے سود حرام ہے. اس میں مزید اور بھی باتیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام